أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تأتي بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے موقع فراہم دیا ہے حق بات کہنے سمجھنے اور صحیح سے اصلاح کرنے کو طاقت دی ہے آپ تک کہ صحیح سے اصلاح کر سکیں. آمین. تو الحمدللہ آج 20 روزے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. الحمدللہ 2 عشرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. رحمتوں کا عشرہ بھی جو 1 سے لے کے 10 رمضان تک کے کمپلیٹ ہو گیا. اب مغفرت کا عشرہ بھی کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا، جو 11 سے لے کر 20 تک کے تھا. اب ہے جہنم کی نجات کا عشرہ اور آخری عشرہ، جس میں سے اللہ رب العالمین نے 8 راتیں ادا کری ہیں. یہ بہترین رات ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. کیا فرمایا؟ یہ مغرب سے لے کے شروع ہوتی ہے اور فجر تک کے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس میں نزول کرتا ہے. اتنی بڑی رات ہے یہ 21ویں شب جو ہے، یہ کوئی آسان رات نہیں ہے. 23ویں شب آنی ہے، 25ویں شب آنی ہے، 27ویں اور آخر 29ویں شب. تو یہ اللہ تعالیٰ 5 راتیں دیتا ہے، جس میں سے ایک رات بڑی لیلۃ القدر کی رات ہمیں جانا ہوتی ہے، تلاش کرنی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ذریعہ ہمیں کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے. کیا بھائی تم جہنم سے نجات بھی پا لو، مغفرت بھی کروا لو، اپنے اندر رحمتیں بھی سمیٹ لو، تاکہ تم رحمتیں سمیٹو گے تو مغفرت کرواؤ گے، مغفرت کرواؤ گے تو پھر جہنم سے نجات پا لو گے. اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں رکھا. پھر اس کے بعد جا کے کتنی فضیلت رمضان مبارک کے مہینے میں تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا. کتنا بڑا ہے مرتبہ رمضان کریم کا، رمضان مبارک کے ایک فلسفے اور مرتبے کا. ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں. لگتا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں چاہیے کہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو راضی کرنا ہوگا. کو ہمارے صحابہ کتنا مطلب کہ ان راتوں کو کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. آپ راتوں پہ عبادت کرتے تھے، ہمارے نبی عبادت میں عبادت کرتے تھے. مگر یہ جب بڑی بڑی راتیں آتی تھیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عام رات کو جب اٹھتا تھا تہجد کے لیے، اتنے خاموشی سے اٹھتا تھا، اتنے خاموشی سے اٹھتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ میں وضو کر کے نماز سے کھڑا بھی ہو گیا. جب میں بڑی راتوں کے لیے اٹھتا ہوں تو یہ سب کچھ جانتا ہوں. دیکھو یہ مغفرت کی رات ہے، یہ ایک کوئی عام رات نہیں ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. اسی مطابق پہ ہم پھر وہ لوگ کامیاب ہوں گے. یہی مقصد ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس چیز کو پوری طرح اتریں. بار بار موقع نہیں آتے. دیکھو کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان نہیں ہیں. کتنے لوگ تھے جو اس سے پچھلے رمضان تھے، اس رمضان بولو نہیں ہے. کتنے لوگ تھے جو اس سے پچھلے رمضان تھے، اس رمضان نہیں ہے. تو تصور ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب موقع دے دیا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا اگلا رمضان ہے یا نہیں. جب موقع مل گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بھرپور عبادت سے گزاریں. جو متوقعین حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ احتکام میں بیٹھ کے اللہ کو راضی کریں. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ دکھاوے کے لیے بیٹھ گئے، کھانے ٹھوس اور کھانسی کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ہو گیا نہیں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ رسول کو راضی کریں. سمجھتے ہو؟ ہمیں یہ نہیں کرنا تفریح کے لیے بیٹھ گئے، ٹائم پاس ہو جائے گا، پورے بس بنا پڑیں گے اور پھر گھر چلیں گے، اپنے کام کاج سے جان چھڑا کر آ جائے، یہ ہو گیا. اور تفریح کے لیے بیٹھ گئے، کوئی بہت سی بات کریے، پورے دن سو رہے ہیں، پوری رات سو رہے ہیں. یہ بولو جائز نہیں ہے. بھائی آرام کا ٹائم ہے، وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے اعتکاف میں. مگر اس چیز کو ہمیں خوب سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کے گھر پہ آ جاتے ہیں، نوائی سنت اور اعتکاف کی نیت مان لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بھرپور کوشش کر کے عبادت کریں. اور ان راتوں میں تو ضرور بات کریں. اور عام راتیں بھلے آپ مطلب کی جو تاخرات نہیں ہے اس میں تھوڑا سو جائیں، مگر عام رات سے ہٹ کر یہ بہترین رات ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں گناہ گاروں کے قریب ہوتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ بولے جا
जो मग़फ़िरत आम रातों में जो मग़फ़िरत करवाना चाहे वो मग़फ़िरत करवा ले, जो बख्शिश करवाना चाहे बख्शिश करवा ले, जो रोज़ी तलब करना चाहे रोज़ी तलब कर ले, तमाम चीज़ें तलब कर ले। मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है, मैं तुझे मैंने बनाया, मैं खालिक हूँ, तू मखलूक है। तो इस बात को हमें खूब समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा मौका दिया है। जब आम रातों में ऐलान आप कर रहा है अल्लाह ताला, तो फिर आप लोगों को समझना पड़ेगा ये लैलतुल क़द्र की रात में कितना बड़ा ऐलान हुआ होगा। ये शुरू मगरिब से होते ही मग़फ़िरत शुरू होना शुरू होती है। कौन कौन क्या कर रहा है, सारा कुछ शुरू हो जाता है। और उलमा के नज़दीक कुछ उलमा कहते हैं, जिसमें हमारे हज़रत मुफ्ती तारिक मंसूर साहब की राय है कि वो कहते हैं कि इसमें तक़दीर के फैसले भी किए जाते हैं इन रातों के अंदर। तो ये कुछ उलमा वहाँ पे भी गए जो शब बारात के अंदर है कि उसमें भी तक़दीर के फैसले किए जाते हैं, मगर राय दोनों की अलग अलग है, उसमें कोई फटकेबाजी करने की ज़रूरत बोलो नहीं है। तो ये है कि मकसद हमें चाहिए कि हम सिर्फ रातों को जागे और भरपूर इबादत करके ऐसा अल्लाह को राजी कर ले जो हमने साल भर गुनाह किया। वो अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन तरीका बोलो क्या है, यही है कि हम लोग अल्लाह को राजी कर लें। अल्लाह को हमने राजी नहीं किया तो समझ लें हम बेकार और बोलो फजूल आदमी है। तो फिर बेहतरीन शख्स वो है जो इस रात को रमजान का महीना पाले और मग़फ़िरत करवा ले, वरना वो बदबख्त है, लानती है जिसने रमजान का महीना पाया और मग़फ़िरत नहीं करा सका। इससे बड़ा जाहिल और बदगुमान बदबख्त कोई है ही नहीं जो रमजान का महीना पाके रोजे ना रखे, तरावी ना पढ़े और ऊपर से रातों को जागे ना। कोई समझ लो आपकी ये फिर नादानी और क्या है बोलो बदबख्ती है। तो आप फिर इस चीज को फिर आप समझ लो ये कि हम फिर बगैर दे जाएंगे तो ये फिर नामुमकिन है। अल्लाह मौके देता है कि भाई मौके पे फिर तलाश करो, मौका तलाश करो, उसमें जाके आप मौके के ऊपर अपना जैसे बोलते हैं ना हवाला चौका मारो, उस तरह से आप लोग पूरी भरपूर तरीके से उठाओ और भरपूर तरीके से अपना पूरा मतलब के जिस्म को पाक कर दो, तो जाके फिर हम लोग सही तरह मग़फ़िरत और पाकीज़ा हो जाते हैं। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे बस बोले कि मग़फ़िरत हो गई और कुछ नहीं किया, गंदी बातें, माहौल, गालियाँ, बदबख्ती, पता क्या कुछ चल रहा, तो ये बोला इन रातों के अंदर भी इन रातों में सूद खौरी पता क्या कुछ चल रहा, तो फिर आपका कुछ भी बोलो नहीं बन सकता। अल्लाह हिदायत देने वाला है, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन हिदायत देने वाला है। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे वो कोई शख्स भी इंसान आगे हिदायत पे नहीं ला सकता, और कोई भी अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे वो उसको गुमराह करना चाहे इंसान, तो कोई शख्स भी उसको गुमराह बोलो नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं कर सकता। तो ये मकसद है, हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह रसूल की इत्तिबा करें और फिर हमें चाहिए कि हम सही रातों में जाते हैं। अल्लाह ताला से गुजारिश है जो कहा सुना अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।